اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی جائے گی اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ یہ لفظ جو ہیں یہ زہار کہلاتے ہیں، اور زمانہ جہالت میں یہ کلمہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت اوس کو بعد میں ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ گزر گئے ہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور بچے چھوٹے ہیں۔ اگر باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں۔ کوئی ایسی صورت ہو کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، یعنی دستور تو یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ وہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہیں، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگیں، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی اور بے کسی اور پریشانی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے حبیب پر میرے حق میں کوئی ایسا حکم نازل فرما دے جس سے میری یہ مصیبت دور ہو جائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ بے شک اللہ نے اس عورت یعنی خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن لی جو اپنے شوہر اوس بن صامت کے بارے میں آپ سے تکرار کرتی ہے، اور اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ کہہ دینے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے، اور بے شک وہ بری اور بالکل چھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے لوٹنا چاہیں تو اس کا کفارہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ حکم ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پھر جو غلام نہ پائے تو اس کے لیے زہار کا کفارہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ پھر جسے
روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے زہار کا کفارہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے مخالفت کرنے والے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بے شک ہم نے اپنے رسول پر روشن آیتیں نازل فرمائیں اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کاموں کی خبر دے گا۔ اللہ نے ان کے سارے کاموں کو گن رکھا ہے اور وہ انہیں بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ سب جانتا ہے۔ جہاں کہیں 3 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور 5 کی سرگوشی ہوتی ہے تو چھٹا وہ ہوتا ہے، اور چاہے اس سے کم لوگوں کی سرگوشی ہو یا اس سے زیادہ کی، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، پھر اللہ انہیں قیامت کے دن ان کے سب کاموں کی خبر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان یہودیوں اور منافقوں کو نہ دیکھا جنہیں مسلمانوں کے خلاف بری سرگوشی سے منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور وہ آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ اور اے حبیب، جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن لفظوں سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا۔ یہودی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ کی جگہ السلام علیکہ کہتے، اور سام کے معنی موت ہے، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو اللہ ہمیں ہمارے اس کہنے پر عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے عذاب کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ گناہ اور نافرمانی کا وہ مشورہ تو شیطان مردود ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ محفلوں میں دوسروں کو جگہ دو تو جگہ دے دو، اللہ تمہیں جگہ عطا فرمائے گا، اور جب تم سے کسی نیک کام کے لیے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے کامل ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، جب تم ہمارے رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم تنہائی میں اپنی بات عرض کرنے سے پہلے اپنی غریبی کے سبب صدقے دینے سے ڈر گئے؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا، یعنی یہ حکم واپس لے لیا، تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان منافقوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان یہودی لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ وہ منافق نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان یہودیوں میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنی جان اور مال محفوظ کرنے کے لیے ڈھال بنا لیا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، وہ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ جھوٹی قسمیں کھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی فائدہ مند چیز پر ہیں، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان ان پر غالب آ گیا تو شیطان نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، وہ شیطان کا گروہ ہے، سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان اللہ قوی عزیز۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ لوح محفوظ میں یہ بات لکھ چکا کہ ضرور میں ہی غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اے حبیب، آپ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگوں سے دوستی کرتا ہوا نہ پائیں گے، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنے والے مومنین وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح یعنی قرآن یا جبریل امین سے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہی بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں قبیلہ بنو نضیر کے ان یہودیوں کا بیان ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ ڈالا اور انہیں نقصان پہنچانے کی سازشیں کیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا جو 21 روز جاری رہا۔ آخر کار انہیں اپنے قلعوں سے نکلنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ شام اور خیبر کی طرف چلے گئے اور جاتے ہوئے اپنے گھروں کو گرا گئے تاکہ مسلمان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی اللہ ہے جس نے ان کفار اہل کتاب یعنی بنو نضیر کے یہودیوں کو پہلے حشر یعنی جلا وطن کرنے کے لیے ان کے گھروں سے نکالا۔ اے مسلمانوں، تمہیں ان کے نکلنے کا گمان نہ تھا، اور وہ اس گھمنڈ میں تھے کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے گرا رہے تھے اور انہیں ویران کر رہے تھے۔ تو اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ضرور دنیا ہی میں انہیں قتل و قید کا عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ اے مسلمانوں، ان یہودیوں کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوا، اور اس لیے کہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو اے مسلمانوں، تم نے نہ اس پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی تمہیں ان یہودیوں سے جنگ نہیں کرنی پڑی۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں والوں سے جو غنیمت دلائی وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں میں ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول تم کو جو کچھ عطا فرمائیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ یہ مال غنیمت ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور وہ انصار صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر مدینہ اور ایمان کو اپنا گھر بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جو مال مہاجرین کو دیا گیا وہ انصار اپنے سینوں میں اس کی کوئی طلب نہیں پاتے، اور انہیں اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید محتاجی ہو، اور جو لوگ اپنے نفس کے لالچ سے بچائے گئے تو وہی کامیاب ہیں۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ اپنے رب سے اس طرح عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ اور دشمنی نہ رکھ، اے ہمارے رب، بے شک تو ہی نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم مدینے سے نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم
وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اگر وہ یہودی مدینے سے نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے ایمان والو، بے شک ان منافقوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ وہ منافق اور یہودی سب مل کر بھی تم سے نہ لڑ سکیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں ایک جماعت سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان یہودیوں کی مثال ان کفار مکہ کی مثال کی طرح ہیں جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے بدر میں اپنے کام کا وبال چکھ چکے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ منافقوں کی مثال شیطان کی مثال کی طرح ہے، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو شیطان بولا میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا عمل آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے ہر کام سے خوب خبردار ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ کو بھلا بیٹھے تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں، وہی نافرمان لوگ ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے سننے والے، ضرور تو اسے اللہ کے خوف سے جھکا ہوا پاش پاش
ہوتا ہوا دیکھتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، وہی بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، حفاظت فرمانے والا، بڑے غلبے والا، نہایت عظمت والا، کبریائی والا۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہی اللہ ہے سب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، صورت بنانے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہی بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں یعنی کفار کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق یعنی اسلام اور قرآن کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا۔ وہ کفار مکہ رسول کو اور تمہیں گھر سے اس لیے جدا کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے نکلے ہو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم ان کی طرف دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو ایسا کرے یعنی کفار سے دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تم پر قابو پالیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، تمہارے رشتے اور تمہاری کافر اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے۔ اللہ تمہیں ان سے جدا کر دے گا اور اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین پیروی ہے جب انہوں نے اپنی مشرک قوم سے فرمایا، بے شک ہم تم سے اور ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ظاہر ہو گئی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ یعنی چچا آزر سے یہ کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش چاہوں گا قابل اتباع نہیں، کیونکہ اس کی بخشش چاہنے کا وعدہ اس کے ایمان لانے کی امید پر تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ آپ کا مشرک چچا آزر ایمان نہیں لائے گا تو آپ نے اس سے بیزاری کا اعلان فرمایا، اور میں اللہ کے مقابل تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ بے شک تمہارے لیے ان ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین پیروی ہے اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو اللہ کے حکم سے منہ پھیرے اور کفار سے دوستی کرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ قریب ہے کہ ان کفار مکہ میں سے جو لوگ تمہارے دشمن ہیں، اللہ انہیں ایمان عطا فرما کر تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے، اور اللہ بڑی قدرت والا اور اللہ بہت بخشنے والا بحد رحم فرمانے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں ان لوگوں پر احسان کرنے اور ان سے انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں فرماتا، جو تم سے دین میں نہیں لڑے اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ تمہیں انہی لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جو تم سے دین میں لڑے
اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کفار کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کفار ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہے، اور تم ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر واپس دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور ان مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، اور تم نے ان کے مہر میں جو خرچ کیا وہ کافروں سے طلب کر لو، اور جو کافروں نے خرچ کیا وہ تم سے مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف مرتد ہو کر نکل جائیں، پھر تم جہاد کر کے کافروں کو سزا دو اور مال غنیمت حاصل کرو، تو جن کی عورتیں کافروں کی طرف چلی گئی تھیں ان مسلمانوں کو غنیمت میں سے اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان کھڑ کر لائیں گی، یعنی پرایا بچہ لے کر اسے اپنے پیٹ سے جنا ہوا بتا کر شوہر کو دھوکہ نہیں دیں گی، اور نہ کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ انہیں بیعت فرما لیا کریں اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان یہودی لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا، بے شک وہ آخرت کے ثواب سے مایوس ہو چکے جیسے کافر قبروں والوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو نہ کرو، یعنی اپنی بات پر عمل نہ کرو۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں یوں صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اے حبیب، یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور وہ حق قبول کرنے سے محروم ہو گئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا اور اس عظیم الشان رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ آخری رسول احمد مجتبیٰ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو وہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی جھوٹی باتوں کے ذریعے اسلام کو مٹا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک اسے ناپسند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ایسے پاکیزہ محلوں میں داخل فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی مدد اور ان قریب ملنے والی فتح۔ اور اے حبیب، آپ مومنوں کو ان نعمتوں کی خوشخبری سنا دیجئے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں یعنی اپنے مخلص ساتھیوں سے فرمایا تھا، کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ کافروں پر غالب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، ہر چیز اس اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے جو بادشاہ کمال پاکی والا، بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں یعنی عرب میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس نبی کی آمد سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اور یہ رسول ان میں سے بعد میں آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان پہلے لوگوں سے نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان یہودیوں کی مثال جن پر توریت کے احکام کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، اس گدھے کی مثال کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے لیکن ان کتابوں سے کچھ نفع نہیں اٹھاتا۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور اے حبیب وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملنے والی ہے، پھر تم اس رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت کا قافلہ یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اے حبیب، جب منافق آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں، وہ دل سے گواہی نہیں دے رہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا لیا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کی منافقت کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور اے سننے والے، جب تو ان منافقوں کو دیکھے گا تو ان کے جسم اور قد و قامت تجھے اچھے نظر آئیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات غور سے سنے گا۔ یعنی منافقین باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں مگر ان کی حالت ایسی ہے گویا کہ وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی بے جان لکڑیاں ہیں جن میں ایمان کی کوئی روح نہیں۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی جب بلند آواز سے کچھ کہا جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا راز فاش ہو گیا۔ اے مسلمانوں، وہ تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ اپنے کرتوتوں کی معافی کے لیے رسول اللہ کے دربار میں آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے معافی طلب کریں، تو وہ انکار کرتے ہوئے اپنا سر گھما لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ ان پر برابر ہے آپ ان کے لیے معافی چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہ منافق وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان مہاجرین پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو کر بکھر جائیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ ہی کی ملک ہیں، مگر منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ منافق کہتے ہیں اگر ہم لوٹ کر مدینے گئے تو ضرور بڑی عزت والا ہمارا گروہ مدینے سے نہایت ذلت والے مومنین کے گروہ کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافق اس بات کو نہیں جانتے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کی موت کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائیں، تو تمہاری بہت اچھی صورتیں بنائیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اور اللہ دلوں کی چھپی ہوئی ہر بات کو بھی خوب جانتا ہے۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ اے کفار مکہ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور دنیا میں اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لاتے تو وہ کہتے، کیا ہمارے جیسے بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ تو انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم،
تم ضرور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں تمہارے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جس دن اللہ تمہیں جمع فرمائے گا حشر کے دن، وہ کافروں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ جس کسی کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم فرما برداری سے منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح حکم پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ جو تمہیں نیکی کی راہ سے روکتے ہیں تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہی ہیں، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ تو تم سے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنو اور فرما برداری کرو، اور اپنے فائدے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی
خوش دلی سے اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ نہایت قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی اپنی امت سے فرما دیجئے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دو، اور ان کی عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو۔ عدت کے دنوں میں تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں، مثلا چوری یا زنا وغیرہ، تو سزا دینے کے لیے انہیں مجبوراً نکالا جائے گا، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے سننے والے، تجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اللہ اس طلاق کے بعد شوہر کے دل میں صلح کی کوئی نئی بات پیدا فرما دے، لہٰذا ایک دم 3 طلاقیں نہ دو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مقررہ مدت کو پہنچنے لگیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے نکاح میں روک لو، یعنی ان کی عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لو، یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ وہ حکم ہے جس کی نصیحت ہر اس شخص کو کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جنہیں بڑھاپے کے سبب حیض کی امید نہ رہی، اگر تمہیں ان کی عدت کے حکم میں کچھ شک ہو تو سنو، ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان عورتوں کی عدت بھی 3 مہینے ہیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، یعنی اگر کسی عورت کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی تو بچے کی پیدائش تک وہ عدت میں رہے گی، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ تم ان عورتوں کو اپنی طاقت کے مطابق وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرنے لگو، اور اگر وہ طلاق والی عورتیں حاملہ ہوں تو ان کے وضع حمل تک انہیں خرچہ دو۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور بچے کی پرورش کے متعلق آپس میں دستور کے مطابق مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں دشواری محسوس کرو اس طرح کہ ماں دودھ پلانے کی دستور سے زیادہ اجرت مانگے اور باپ دینا نہ چاہے، تو قریب ہے کہ اسے کوئی اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ مالی وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ دے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا تو وہ اسی میں سے خرچہ دے جو اللہ نے اسے دیا۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قدر بوجھ ڈالتا ہے جتنا اللہ نے اسے دیا۔ ان قریب اللہ دشواری کے بعد آسانی عطا فرما دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بہت برا عذاب دیا۔ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔ تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام نقصان ہوا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ یعنی وہ رسول جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں تلاوت کرتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کفر و جہالت کی اندھیریوں سے ایمان اور علم کے نور کی طرف لے آئیں، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، یعنی زمینیں بھی 7 بنائیں۔ ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس میں رونق افروز ہوئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنی خدمت کا شرف بخشا۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گراں گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امور امت کے مالک ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے، اور کسی کو اس کی خبر نہ دینا، اپنے تک ہی رکھنا۔ وہ اس سے خوش ہو گئیں، اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا دی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی، یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ انہیں اپنی ازواج مطہرات حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رضا جوئی کے لیے اپنے لیے کیوں حرام کیے لیتے ہیں؟ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج کی رضا جوئی کے لیے اپنی پسندیدہ غذا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے غیب کی خبر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمائی؟ آپ اپنی ازواج کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی کفارہ مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی ایک زوجہ حضرت حفصہ سے ایک راز کی بات کی، پھر جب وہ اس کا ذکر حضرت عائشہ سے کر بیٹھیں اور اللہ نے اسے اپنے نبی پر ظاہر فرما دیا، تو نبی نے انہیں کچھ بتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے انہیں خبر دی کہ تم نے راز کی بات ظاہر کر دی، مجھے اس کا علم ہے، تو وہ کہنے لگیں آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بہت علم والے ہر چیز کی خبر رکھنے والے اللہ نے بتایا۔ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک مومنین اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے، جو فرما بردار، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، شادی شدہ اور کنواریاں ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ کل بروز قیامت کافروں سے کہا جائے گا، اے کافروں، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والوں، اللہ کی طرف ایسی سچی توبہ کرو جو تمہاری آئندہ زندگی کے لیے نصیحت ہو جائے کہ پھر تم کبھی گناہ نہ کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہ فرمائے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا فرما دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے غیب بتانے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی عورت اور لوط کی عورت کی مثال بیان فرمائی کہ وہ دونوں ہمارے مقرب بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے دین کے معاملے میں ان سے خیانت کی اور کفر اختیار کیا، تو وہ دونوں مقرب بندے انہیں اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں سے فرما دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور اللہ نے عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان فرمائی جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، تو ہم نے جبرائیل کے ذریعے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔